بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله كفى وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة وعن معاذ بن أنس الجهني رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ القرآن وعمل بما فيه ألبس والداه تاجا يوم القيامة ضوءه أحسن من ضوء الشمس في بيوت الدنيا لو كانت فيكم فما ظنكم بالذي عمل بهذا رواه أبو داود أو كما قال عليه الصلاة والسلام. نہ ہو تعلیم تو یہ زندگی اچھی نہیں لگتی، نہ ہو تعلیم تو یہ زندگی اچھی نہیں لگتی، ہمارے ملک میں ناخواندگی اچھی نہیں لگتی. تعلق علم سے رکھنا بلندی کی علامت ہے، تعلق علم سے رکھنا بلندی کی علامت ہے، جہالت سے تمہاری دوستی اچھی نہیں لگتی. قابل صد احترام علماء عظام، طلباء کرام اور میرے پیارے دینی بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، سب سے پہلے میں دل کی گہرائیوں سے اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوں اس نعمت پر کہ اس مالک کائنات نے ایسی نورانی محفل میں مجھے بیٹھنے کا اور اس سے بڑھ کر کچھ کہنے سننے کا موقع نصیب فرمایا، جس میں اس کی کتاب کے 6 محافظ تیار ہوئے. جس مجلس کے اندر 6 طلباء کے سروں پر تکمیل حفظ قرآن کریم کی دستار آپ نے ابھی دیکھی، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. مولانا مفتی سلمان اسود صاحب قاسمی دامت برکاتہم کی محنتوں کو اور اس مجلس کے اور اس مسجد اور محلے کی کمیٹی کے جتنے بھی اراکین ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کی ملی جلی کاوشوں اور انتھک کوششوں کو بہت قبول فرمائے. بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، ہم سب ایمان والے ہیں اور یہ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے رسولوں کو اور نبیوں کو بھیجا. چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام سے یہ سلسلہ شروع ہوا اور ہم سب کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس سلسلے کی تکمیل کر دی گئی. یہ ہمارا عقیدہ اور یقین ہے، بلکہ یوں کہیے یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ اب قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا. اللہ کے نبی آخری رسول اور آخری نبی ہے، اور اللہ کے نبی کی لائی ہوئی شریعت یہ آخری شریعت ہے، اور یہ مذہب آخری مذہب ہے، اور یہ دین آخری مذہب ہے. اب قیامت تک نہ کوئی رسول اور نبی آئے گا، نہ قیامت تک کوئی دوسری شریعت آئے گی، نہ قیامت تک اب کوئی دوسرا مذہب اور دین آئے گا. اس کی حفاظت کرنا اور اسے دوسروں تک پہنچانا یہ ہم سب امت محمدیہ کے افراد کی ذمہ داری ہے. آپ سب جانتے ہیں، علماء سے سنا ہوگا، کتابوں میں پڑھا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی رسولوں اور نبیوں کو بھیجا ان کو کوئی نہ کوئی معجزہ دے کر کے بھیجا. آپ نے سنا ہوگا، پڑھا ہوگا، اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ معجزہ عطا کیا تھا کہ وہ اپنی لاٹھی ڈالتے تھے تو وہ اژدہا بن جاتی تھی. حضرت عیسیٰ کو یہ معجزہ دیا تھا کہ لوگوں کے کہنے پر ان کی فرمائش کے مطابق آپ نے اللہ سے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں جیسی طاقتور مخلوق کے ذریعے 10 مہینے کی گابن اونٹنی کو کھڑا کر دیا. اور آپ نے یہ بھی سنا ہوگا کہ ہم سب کے جو آقا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے ان کو سب سے زیادہ معجزات عطا فرمائے ہیں. آپ نے پڑھا ہوگا، سنا ہوگا علماء کرام کی زبانی، اللہ کے نبی راستے میں چل رہے ہیں، درختوں پر یہ آواز نکل رہی ہے کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر اور نبی ہیں. ابو جہل کے ہاتھ میں کنکریاں ہیں جو گواہی دے رہی ہے اس بات کی کہ اللہ کے نبی آخری رسول اور اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر ہیں. چند افراد کے لیے جو کھانا کافی نہیں ہو سکتا تھا، سینکڑوں کی تعداد میں صحابہ اس کو شکم سیر ہو کر کے کھا رہے ہیں. یہ اللہ کے نبی کے وہ معجزات
معجزہ اللہ نے اپنے آخری نبی اور رسول کو عطا کیا وہ ہے بزرگوں قرآن کریم کا معجزہ. اور قرآن کریم کے معجزہ ہونے کے لیے یہی بات کافی ہے کہ اس دنیا کے اندر صرف ہندوستان میں نہیں بلکہ پوری دنیا کے اندر سب سے زیادہ ہر سال قرآن کریم کے حافظ تیار ہوتے ہیں. یہ قرآن کریم کے معجزہ ہونے کے لیے سب سے بڑی بات کہی جا سکتی ہے. ورنہ اس دنیا کے اندر نہ جانے کتنے مذاہب ہیں, نہ جانے کتنے مذہبوں کے ماننے والے ہیں. آج تک تاریخ انسانیت ایسی کوئی نظیر اور مثال پیش نہیں کر سکی جس سے یہ بات ثابت ہوتی ہو کہ کسی مذہب کے ماننے والوں نے قرآن کریم کی طرح سعادت اور خوش قسمتی سمجھ کر کے اپنی کتاب کو سینے میں محفوظ کیا ہو. ایسی کوئی تاریخ انسانیت میں مثال اور نظیر ہمیں نہیں ملتی. یہ دلیل ہے اس بات کی کہ یہ قرآن اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا معجزہ ہے. اور معجزہ کیسا جسے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے سینوں میں محفوظ کر دیتے ہیں. ورنہ قرآن کریم کو اپنے سینوں میں محفوظ کرنا یہ معمولی بات نہیں ہے. یہ کتنا مشکل بھرا کام ہے, کتنا مشقت بھرا کام ہے. اندازہ لگائیے خود اس کی آیتیں پڑھ کر کے جس نے یہ قرآن اپنے بندوں کے سینوں میں محفوظ کیا. اللہ تعالیٰ سورہ احزاب کی آیت نمبر 72 میں یہ ارشاد فرماتے ہیں اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ کہ ہم نے اس قرآن کریم کو اولاً آسمانوں کے اوپر پیش کیا لیکن آسمانوں نے یہ انکار کر دیا کہ ہم قرآن کا بوجھ برداشت نہیں کر سکتے. اللہ فرماتے ہیں ہم نے قرآن کریم کی امانت کو زمینوں کے اوپر پیش کیا, زمینوں نے اس قرآن کے بوجھ کو اٹھانے سے برداشت کر دیا. اللہ فرماتے ہیں ہم نے اس قرآن کریم کو پہاڑوں جیسی طاقتور مخلوق کے سامنے پیش کیا. اللہ فرماتے ہیں فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا ان تمام نے اس قرآن کریم کے بوجھ کو اٹھانے سے انکار کر دیا. وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ لیکن انسان نے اس قرآن کریم کے بوجھ کو اپنے سینے کے اندر اٹھایا. اللہ نے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر مکمل 30 پاروں کی شکل میں یہ قرآن نازل کیا. کتنا مشکل بھرا امر تھا. اما عائشہ فرماتی ہے کہ جب اللہ کے نبی پر یہ قرآن نازل ہوتا تھا جبریل وحی لے کر کے آتے تھے تو اللہ کے نبی علیہ السلام سردیوں کے موسم میں جس میں ٹھٹرنے والی سردیاں ہوتی تھی اتنے زیادہ پسینے میں نہا جاتے تھے کہ کپڑے کے ذریعے سے آپ کے بدن سے پسینہ صاف کرنا پڑتا تھا. یہ قرآن کا بوجھ ہے جس کو خود اللہ تعالیٰ قرآن میں بیان فرما رہے ہیں لیکن انسان اپنے سینے کے اندر اس بوجھ کو اٹھا لیتا ہے. اور یہ بوجھ کتنا بڑا ہے, کتنا مشکل ہے, اللہ تعالیٰ خود اس کی نشاندہی فرماتے ہیں. پڑھیے گا سورہ حشر آیت نمبر 21. اللہ فرماتے ہیں لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيت کہ اگر ہم اس قرآن کریم کو پہاڑ کے اوپر نازل کر دیتے تو چاہے پہاڑ کتنی بڑی طاقت والی مخلوق ہو آپ اسے دیکھتے خاشعا متصدعا من خشیت اللہ. اللہ کی خشیت اور اس کی خیبت سے, اس کی ہیبت اور اس کے ڈر سے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا. لیکن یہ انسان ہے جو قرآن کو اپنے سینے کے اندر محفوظ کر لیتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ جو بچے اس قرآن کو اپنے سینے میں محفوظ کر لیتے ہیں وہ اللہ کے یہاں قرآن کریم کے حاملین کی لسٹ میں شامل ہو جاتے ہیں جن کی اللہ نے اپنے نبی کی زبانی بڑی فضیلت بیان فرمائی. آپ دیکھیے گا اللہ کے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں ابو داؤد شریف میں اس روایت کو امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے 1241 نمبر پر ذکر کیا کہ جس نے قرآن کریم کو پڑھا وعمل بما فیہ اس نے قرآن کے احکام پر عمل کیا, قرآن کے تقاضوں کے مطابق اس نے زندگی گزاری. اللہ فرماتے ہیں اُلبس والداہ تاجا یوم القیامہ کل قیامت کا دن ہوگا, میدان محشر ہوگا, ان گنت مخلوق وہاں پر جمع ہوگی. کچھ لوگ وہ ہوں گے جن کے سروں کے اوپر تاج پہنایا جائے گا. اس تاج کی ڈیفینیشن اللہ کے نبی نے کیا بیان فرمائی, الفاظ حدیث پر غور کیجئے. فما ظنکم بالذی عمل بہذا, آپ فرماتے ہیں کہ اس سورج کی روشنی جس سورج کی روشنی
روشنی کو تم دنیا کے اندر برداشت نہیں کر سکتے. ضوءہ احسن من ضوء الشمس فی بیوت الدنیا. اگر یہ سورج تمہارے گھر کے کسی کمرے میں نکلنے لگے تو تمہارے گھر کے کمرے کی جو روشنی کی حالت ہوگی اس سے زیادہ روشنی اس تاج کی ہوگی جو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے سروں پر سجائیں گے. لوگ معلوم کریں گے من ہؤلاء الناس، یہ کون لوگ ہیں جن کو اس قدر گرا قدر انعامات سے نوازا گیا. اللہ تعالیٰ فرشتوں کی زبانی جواب دلوائیں گے اور بتلائیں گے یہ میرے وہ بندے ہیں جن کے بچوں نے قرآن کریم کو اپنے سینے میں محفوظ کیا تھا. لیکن آپ نے یہ الفاظ استعمال کیے فما ظنکم بالذی عمل بہذا. آپ کا کیا خیال ہے، کیا گمان ہے آپ کا اس انسان کے بارے میں جو قرآن کریم کو خود اپنے سینے میں محفوظ کر کے اس کے مطابق زندگی گزارے. اشارہ اس طرف ہے کہ جب حافظ قرآن کے ماں باپ کو اتنے بڑے انعام سے نوازا جائے گا تو بزرگوں خود حافظ قرآن کے مقام و مرتبے کا کیا عالم ہوگا ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے. لیکن میں مخاطب ہوں ان طلبہ سے یا ان حفاظ سے جو اس مجلس کے اندر شریک ہیں کہ اس فضیلت کو سننے کے ساتھ ساتھ اس کا مصداق بننے کی بھی کوشش کرے. اور اس کا مصداق ہم جب بنیں گے جب قرآن کو اپنے سینے میں محفوظ کرنے کے ساتھ ساتھ اس کے احکام پر ہم عمل کریں، اس کے تقاضوں کے مطابق زندگی گزارے. اس لیے کہ اللہ کے نبی نے صرف قرآن کریم کو پڑھ لینے اور اسے سینوں میں محفوظ کر لینے کی یہ فضیلت نہیں بتلائی، بلکہ یہ فرمایا من قرأ القرآن وعمل بما فیہ، جس نے قرآن کو پڑھا اور اس کے احکام کے اوپر عمل کیا. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور تمام حفاظ کو اس قرآن کریم کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے رہنے کی، اپنے سینے میں بٹائے رکھنے کی اور اس کے تقاضوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آخری گزارش جو اس موضوع سے تھوڑی سی ہٹ کر کے ہے وہ یہ ہے کہ بزرگوں ان حافظوں کی، ان علماء کی اور ان مکاتب کی اور ان مساجد کی، ان مدرسوں کی ہم قدر کریں جن کے اندر یہ قرآن پڑھایا جاتا ہے. ان علماء کی قدر کریں جو علماء بچوں کو قرآن کریم پڑھاتے ہیں. ورنہ بزرگوں حالات اچھے نہیں ہیں ہندوستان کے. آپ سب جانتے ہیں دلی کی سرزمین پر انگریزوں نے یہاں حکومت کرنے کے لیے 1858 عیسوی کے اندر میٹنگ کی تھی اور 3 تجویزوں کو منظور کیا تھا. ان میں ایک تجویز یہ بھی تھی کہ جب تک ہندوستان سے ہم ان مدرسوں کو اور ان مکاتب کو ختم نہیں کر دیں گے جہاں مسلمان اپنے بچوں کو قرآن پڑھاتے ہیں ہم یہاں حکومت نہیں کر سکتے. ایک تجویز یہ تھی جب تک ہم ان علماء کو، ان داڑھی والوں کو حافظ قرآن کو ختم نہیں کر دیں گے ہم یہاں حکومت نہیں کر سکتے. بڑی تعداد میں علماء کو شہید کیا گیا، بڑی تعداد میں مدرسوں کے اوپر بلڈوزر چلائے گئے اور آج کی حکومت کا بھی یہی ایجنڈا ہے. اب کھل کر بات کرنے میں کوئی پرابلم نہیں ہے، سب کو سب کچھ پتا ہے کہ حکومت کیا چاہتی ہے. آپ نے سنا ہوگا دارالعلوم دیوبند کو ڈھانے کی باتیں یہ لوگ کرتے ہیں
گزارش ہے جب بھی کسی مجلس کے اندر، مدرسے کے اندر، پروگرام کے اندر قرآن کریم کے حفاظ تیار ہو، اس مجلس کے اندر یہ پیغام عام کیا جائے اور سوشل میڈیا کے مادھیم سے جتنا بھی میڈیا ہے، چاہے وہ الیکٹرانک میڈیا ہو یا پرنٹ میڈیا ہو یا حکومت کے افراد ہو، ان تک یہ پیغام پہنچا دیا جائے کہ ہم اپنی گردنیں تو کٹا دیں گے لیکن دارالعلوم دیوبند پر آنچ نہیں آنے دیں گے. کہیے گا انشاءاللہ. یہ کوئی جذباتی تقریر بالکل نہیں ہے، بلکہ مکمل ہوش و حواس کے ساتھ ہم یہ بات کہتے ہیں. ہمارا وجود آج جس ہندوستان کے اندر آزاد فضا کے اندر جنم لے کر کے کھلے ماحول کے اندر جیتا ہے، یہ دارالعلوم دیوبند کی دین ہے. یہ بات کہہ کر کے اپنے بڑوں کی میں اپنی بات مکمل کروں گا کہ ہندوستان کے اندر جب تک یہ مدرسے موجود رہیں گے، یہ علماء موجود رہیں گے، یہ مکاتب موجود رہیں گے، یہاں اسلام زندہ رہے گا. ہندوستان کے اندر اگر نعوذ باللہ ان مدرسوں کو ختم کر دیا گیا یا مسلمانوں کا رشتہ اور تعلق علماء سے دور کر دیا گیا، میرے بزرگوں وہ دن دور نہیں کہ ہمارے گھروں کے اندر سے ایمان کے اور اسلام کے جنازے نکل جائے. اور یہاں جو افراد بیٹھے ہوئے ہیں اس عمر کے، جن کی عمر 70-80 سال ہے، انہوں نے اپنے باپ سے سنا ہوگا کہ جب کسی کا جنازہ ہوتا تھا تو جنازہ پڑھانے کے لیے کئی مرتبہ 2 دن تک ہمیں امام کا انتظار کرنا پڑتا تھا اور جنازہ پڑھانے والا ہمیں نہیں ملتا تھا. آج دیکھیے گا مفتی سلمان صاحب نے آپ کے اس مکتب کے اندر محنت کی، 6 افراد حافظ قرآن تیار کر دیے. آپ گھومیے گا ہندوستان کے اندر کشمیر سے کنیا کماری تک کوئی گاؤں، کوئی قصبہ، کوئی چھوٹا سا قریہ آپ کو ایسا نہیں ملے گا جس میں قرآن کے حافظ موجود نہ ہو. اب تو رمضان آ رہا ہے، ہم جانتے ہیں، مدرسہ چلاتے ہیں، پریکٹیکل بات کر رہے ہیں. رمضان کے مہینے سے پہلے ایسی مسجدیں ختم ہو جاتی ہے جہاں ہم اپنے حافظ قرآن کو سنانے کی جگہ دلا سکیں. جگہ جگہ حافظ قرآن، کہیں کارخانوں کے اندر، کہیں فیکٹریوں کے اندر، کہیں گھروں کے اندر قرآن سناتے ہیں. اتنے افراد تیار ہوئے ہیں. یہ محنتیں ہیں ان علماء کی، یہ نتیجہ ہے ان مدرسوں کا. مجھے یہ بتلانے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے کہ آپ کے امام صاحب اس مدرسے کے اندر کتنی محنتیں کرتے ہیں. ان کا نتیجہ آپ کے سامنے ظاہر ہے. اور ان اکابر علماء نے جو تائیدی کلمات پیش کیے ہیں، میں ان سب کی 100% تائید کرتا ہوں. ہمارے دوست مفتی رئیس صاحب دامت برکاتہم عشاء سے پہلے بیان میں کہہ رہے تھے کہ میں نے سالانہ امتحان اس مکتب کا لیا. ان کا نتیجہ اوپر جو انہوں نے لکھا وہ میں نے پڑھا، دل اطمینان ہوا. تو ایسا نہیں ہے کہ ہم مفتی صاحب کے تعلق میں ہیں یا انہوں نے ہمیں کچھ رشوت دے دی ہو یا کچھ ہمیں انہوں نے آپ کے سامنے پیش کرنے کے لیے کہ میری تعریف کرو آمادہ، بالکل نہیں. اللہ کے گھر میں بیٹھ کر کے اللہ کو حاضر ناظر جان کر کے یہ بات کہتے ہیں. ایسے علماء کی اور ایسے مکاتب اور مدارس کی قدر کرنے کی ضرورت ہے جن میں باضابطہ مدارس کا نظام نہیں ہے، دارالقامہ کا نظم نہیں ہے اور 6 افراد تیار ہو گئے. پہلے بہت بڑے مدرسے میں ہمارا جانا ہوا، وہاں ہم نے دیکھا 5 بچوں کی دستار ہوئی جبکہ بڑی تعداد میں وہاں طلبہ موجود ہے. تو اس مکتب کی ہم قدر کریں، امام صاحب کی قدر کریں. مبارکبادی کے مستحق ہے آپ تمام حضرات. اللہ تعالی ہم سب کو جو باتیں کہی گئی ہیں ان پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.